ناظرین کرام، جو اپنے گھر کی ہمیشہ بھلائی چاہتا ہو وہ کھانے کے وقت وضو کر لیا کرے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے دنیا میں، سوائے اس مسئلے کے جس کو انا کا مسئلہ بنا لیا جائے۔ لوگوں سے انہی کے لہجے میں بات کر لی جائے تو برا مان جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر کوئی اپنے حصے کا کھاتا ہے، وہ تمہارے دسترخوان پر کھائے یا اپنے پر۔ جب وقت اپنا نہ رہے تو اپنے بھی کہاں اپنے رہتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی حدیں پار ہو جائیں تو یہ جان کر خاموش ہو جانا اور صبر کرنا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ وفادار رہنا ہر کسی کے بس میں نہیں، بلکہ یہ خاصیت خون اور نسلوں میں پائی جاتی ہے۔ زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ جب آپ روٹھ جائیں تو کوئی آپ کو منانے والا ہو۔ تمہاری آنکھیں اگر بند ہونے سے پہلے کھل جائیں تو زندگی سدھر جائے گی۔ گناہ چھوٹا ہونے کی جانب نہ دیکھو، بلکہ صرف اتنا غور کرو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ سکون کی دولت رب کریم کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت اپنے اصولوں پر ہمیشہ سے قائم ہے، یہ جس کا بھی امتحان لیتا ہے رعایت بالکل نہیں کرتا۔ اللہ کریم نے ہماری ہڈیاں پتھر کی تو نہیں بنائی، پھر کیوں یہ لوگ اپنے دلوں کو پتھر بنا لیتے ہیں۔ بھروسہ کرنے والے انسان سے زیادہ بے وقوف بھروسہ توڑنے والا انسان ہے، جو اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک بہترین انسان کو زندگی بھر کے لیے گنوا دیتا ہے۔ انسان کو کھائے جا رہا ہے، کچھ تحقیق تو کی جائے اس نئی بیماری پر۔ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر رکھو، ضرورت نہیں پڑے گی کسی کے پاؤں پکڑنے کی۔ آج اگر آپ کسی کے دل سے کھیلیں گے تو یاد رکھو وقت آپ سے کھیلے گا۔ کسی کے وعدوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کرو، کیونکہ جب وہ وعدہ خلافی کرتا ہے تو انسان آنکھیں بند نہیں کر پاتا۔ کسی کم ظرف انسان سے محبت کی غلطی کبھی مت کرنا۔ اپنی نگاہوں کو آسمان پر ضرور رکھو، مگر یہ نہ بھول جانا کہ تمہارے قدم زمین پر ہی ہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے قدرت اسی بات پر آزماتی ہے۔ کسی بے قصور انسان پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ زندگی کی بڑی خوشی یہ ہے کہ اپنے والدین کو اپنی وجہ سے خوشی دینا۔ نفسا نفسی کا عالم ہے جہاں میں اداکار تو مل جاتے ہیں مگر وفادار نہیں ملتے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ بیتی ہوئی زندگی ہم چاہ کر بھی نہیں بھلا پاتے۔ زندگی میں مشکل ترین کام ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے جن کے بارے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہماری مخالفت کرنے میں حدیں پار کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اچھی یادوں کا اچار ڈالو اور ان کو سالوں کے لیے اپنے پاس سنبھال لو، اور بری یادوں کی چٹنی بناؤ اور اسے ایک دن میں ختم کر دو۔ میاں بیوی کے درمیان اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے
کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکیں۔ کچھ لوگوں کو صرف بولنا ہی آتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کی سن نہیں پاتے۔ محبت بھی ایک بچے کی طرح ہوتی ہے، یہ توجہ، لاڈ اور نرمی سے خوش رہتی ہے اور خوشی دیتی ہے۔ دکھ کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ زندگی جی نہیں رہے، بلکہ صرف زندگی کے بارے سوچتے ہوئے زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اور وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ جب اللہ کریم کی حکمت سامنے آ جائے تب دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اچھائی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو سمجھ لو کہ کسی میں بھی نہیں ہے۔ زندگی میں کسی کو اگنور نہ کریں، اچھے لوگ تمہیں خوشی دیں گے اور برے لوگ سبق دیں گے، دونوں ضروری ہیں زندگی میں۔ مخلص شریک حیات کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ناظرین کرام، درخت پر بیٹھا ہوا پرندہ کبھی ٹہنی کے ٹوٹنے کے ڈر سے ڈرتا نہیں، کیونکہ اس کا بھروسہ درخت پر نہیں بلکہ اپنے پروں پر ہوتا ہے۔ ہر انسان کے معیار پر پورا اترنا ناممکن کام ہے، بس ہمیشہ وہی نظر آؤ جو آپ ہو۔ جہالت گہری نیند کی مانند ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ تم خود کو اچھا انسان بنا لو، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو سر پر ایلو ویرا لگا کر نہا لو، 60 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ چلتے رہنا چاہیے، اگر منزل نہ بھی حاصل ہو تو راستوں کا تجربہ ضرور ہو جاتا ہے۔ علم یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ تمہیں معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔